تو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کس نے پتا کاٹا؟ کون ہے جو ہر دفعہ جب باہر ٹیم جاتی ہے تو آپ کا جو ہے پتا کٹ کر دیتا ہے؟ اچھا میڈم، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی فنکار آپ کی مخالفت کر رہا ہے یا کوئی مینجمنٹ کا آدمی جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا ٹور؟ تو آپ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کریں گی؟ اب بچوں کے تھوڑے سے پنکھ نکلتے ہیں، اب ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں تو وہ ٹھنگا مار کے خود نیچے پھینک دیتے ہیں یعنی کہ چل بھی آفتاب اڑے گا۔ اقبال نے آپ کو ٹھنگا مارا ہے کہ چل اپنا کام کر۔ اچھا میڈم سونیا، آپ کے اب بھی وہی جذبات ہیں، اگر آفتاب اقبال پر اب کوئی مشکل وقت آیا تو آپ ساتھ کھڑی ہوں گی؟ مجھے تب اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ کتنی منافقت والی ہے کہ سچ کا ساتھ نہیں دیتی، جھوٹ کا دیتے ہیں۔ ایک ظالم کی رسی کو چھوٹ ملا ہوا تھا، ظلم کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، جھوٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنے بھگتیں گے۔ میں سچی تھی، آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سچی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ بٹی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ویورز، آفتاب اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر گردش کر رہی ہیں۔ آفتاب اقبال اپنی نئی ٹیم بنا کر UK بلا رہا ہے۔ اس ٹیم میں کون کون فنکار شامل ہیں اور میرے ساتھ اس وقت میڈم سونیا بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں آفتاب اقبال نے UK بلایا، یہ سارے آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب لینے کے لیے ہم ایک بار پھر میڈم سونیا کے پاس پہنچے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں آخر ان کی آفتاب اقبال کے ساتھ کیا کوئی رنجش چل رہی ہے، کیونکہ آفتاب اقبال انہیں بہن کہتا ہے اور یہ آفتاب اقبال کو بڑا بھائی کہتی ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، کیا وجہ ہے بھائی بہن کے رشتے میں کوئی دراڑ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی چپکلش آپ لوگوں کی کرا دی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا تھا ایک پروگرام کے اندر آفتاب اقبال نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اب جب بھی کوئی ٹیم باہر کا ٹور کرے گی تو سونیا ملتانی اس ٹیم کا ضرور حصہ ہوگی۔ اب ساری ٹیم UK جا رہی ہے، آپ نہیں جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن اکثر یہ کہ میں 6-7 سال سے اس ٹیم کا حصہ ہوں۔ ہمیشہ میں ہر چیز میں آپ کے سامنے، ہر سیگمنٹ میں سارے فنکاروں کے ساتھ پیش رہی، لیکن جب بھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور ٹیم چلی جاتی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، اور اب کی بار تو باقاعدہ جو آپ نے سنا، آپ کے علم میں جو بات آئی کہ مجھے لے کے جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ اناؤنسمنٹ کی انہوں نے، اور اب جب ٹیم ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو مجھے خود بھی نہیں پتا، اور یقین کریں میری آفتاب صاحب سے کوئی اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیم ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اور کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے وہ اچھا کام کرے وہاں پہ۔ اچھا میڈم، اس ٹیم میں موسٹلی جو سینئر فنکار ہیں وہ جا رہے ہیں، جن میں ببو رانا ہے، مہم ہے، اظہر رنگیلا ہے، پنو ہے، اس کے علاوہ کون کون ہے؟ میرے خیال میں یہ 3-4 جنے جا رہے ہیں، اور وحید لالا جو ہے وہ یہیں پہ ہوں گے کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ ایک تو 24 نیوز پہ وہ کر رہا ہے پروگرام، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اگر کرے گا بھی صحیح ان کا تو میرے خیال میں لائیو پہ اس کو لیں گے کچھ فنکاروں کو، باقی جو ہے نا یہ 4 بندے تو مین پہ ہیں کہ یہ جا رہے ہیں۔ تو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کس نے پتا کاٹا؟ کون ہے جو ہر دفعہ جب باہر ٹیم جاتی ہے تو آپ کا جو ہے پتا کٹ کر دیتا ہے؟ بٹی صاحب اچھا ایک بات سنیں میری، غور کریں آپ اس بات کو، اگر میرا پتہ کٹ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے میرا انٹرویو کیا تو کسی نے لکھا کہ یہ فنکار ہوتے ہی ایسے ہیں، جب ان کو فیم ملتا ہے تو یہ نکل جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پہ بچ جاتے ہیں جن کی روزی روٹی جو نا آفتاب اقبال کے بغیر پکتی نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں اس کے بغیر۔ بات یہ کہ میرا اگر پتہ کٹ گیا، میں ویسے بھی 2 ماہ سے ہمارا خبرار نہیں چل رہا، ہم نے ایڈوانس شو ان کو دیے ہوئے تھے، 2 ماہ سے کام نہیں کر رہی، تو آپ بتائیں میری صحت پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں۔ میرے مطلب کسی بھی بات میں، میرے کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھوڑنے میں نیند میری ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے، میں خواب پہلے سے اچھا رہی ہوں، میں پہلے سے اچھا پہن رہی ہوں، پہلے سے ساری زندگی مطلب میرے ساری روٹین جو ہے نا میری لائف کی وہ بالکل سیٹ ہو گئی ہے، تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ روزی روٹی اس دن کم ہوتی ہے جس دن اوپر سے
ہماری کم جو آخری دن لکھا ہوا تھا کہ یہ جی اب آپ کا رزق ختم ہو گیا ہے, آپ کا دانہ پانی اٹھ گیا, اس دن ختم ہونا ہے. چاہے میں خبرہار سے نکل جاؤں, چاہے مجھے آفتاب صاحب کبھی اپنی ٹیم میں نہ رکھیں, چاہے مجھے نہ بلائیں, لیکن میں نے کھانا پینا رہنا ویسی ہے جو میرا رب نے میرے لیے لکھا ہے. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ چلے گئے ہیں تو میں یہاں پہ اچھی لائف گزار رہی ہوں, وہ وہاں پہ کام کریں گے. میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ میں اپنے ملک میں ہوں, اپنی ماں کی گود میں, اور یہاں پہ میں کام کروں گی, یہاں پہ اچھا کر کے دکھاؤں گی. یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے, اس پر ایک سوال نکلتا ہے, یہ آپ نے کس کو کہا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر بیٹھی ہوں؟ دیکھیں, اپنے ملک سے بڑی نعمت ان سے پوچھیں جو پردیسی بھائی باہر بیٹھے ہیں. آپ کی ٹیم میں آپ سے ان کس سے کے پوچھیں, لیڈر ہماری نام ٹیم کیا اب ہے؟ جا رہی ہے نا, جی جی پہلے بھی گئی تھی دبئی. اب میں اس بات کی آپ کو وضاحت بتا رہی ہوں. فنکار کبھی بھی یہ بات لکھ لیں یہیں پہ, اور اپنے ولاگ میں بھی آپ یہ دنیا کو پھر بعد میں بتانا. ہماری پوری ٹیم گئی دبئی, بالکل ہنی البیلا گیا تھا, سخاوت ناز, یہ سارے گئے تھے. بالکل 2 ماہ کے بعد سارے کیوں بھاگے تھے؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ صرف مہینہ 1.5 کر سکتے ہیں, ہم 10-15 دن تو باہر کا ٹور کر سکتے ہیں, ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. ہماری ٹیم کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں, ہمارے اسٹیج کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں. یہ شوٹ کے لیے جاتے ہیں, مہینے کے لیے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, ترسے ہوئے ہوتے ہیں. فنکار باہر نہیں رہ سکتے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے, اب یہ لوگ جا رہے ہیں نا, تو یہ نہیں پتا 6 ماہ کے لیے جا رہے ہیں یا سال کے بعد آئیں گے. لیکن جب آئیں گے تو آپ ان کی چیخیں دیکھنا, ہو سکتا ہے یہ پہلے بعد آئیں, کیونکہ یہ رہ نہیں سکتے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ اگر میں نہیں گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے, اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا. اور میں اس لیے خوش ہوں کہ میں اپنی ماں کی گود میں, اپنے ملک میں. اچھا میڈم, آپ نے کہا ہے جیسے پہلے لوگ بھاگ آئے تھے, ان میں ایک مشہور آپ کا ساتھی ہے جس نے 200 درہم کا ایشو بنایا, اب کیا $200 کا ایشو بنے گا؟ اب تو یہ اس کو پتا ہے, مین پہ اب بھی وہی جا رہا ہے, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کچھ. لیکن یہ ہے کہ مین چیز وہی ہے, فنکار زیادہ عرصہ باہر نہیں رہ سکتا, اور یہ بھی جا رہے ہیں خوشی سے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے میں ان کی بس ہو جانی ہے. اچھا میڈم, آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی فنکار آپ کی مخالفت کر رہا ہے, یا کوئی مینجمنٹ کا آدمی جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا ٹور پر؟ دیکھیں میری بات سنیں بٹی صاحب, میں نے سب کی رسپیکٹ کی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے, اور چاہے فنکار ہے میرے کولیگ ہیں, بہن بھائیوں کی طرح ہیں, بلکہ پوری ٹیم چاہے مینجمنٹ میں سے بھی ہے, میں نے سب کو بھائی کہا ہے, اور مجھے بہن کہتے ہیں سارے. اگر کسی کے دل میں ہے یا کسی نے کچھ کیا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملنا ہے. وہ مجھے عزت چاہے وہ UK جا کے ملنی تھی, یا جو مجھے پیسہ UK جا کے ملنا تھا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ یہاں پہ نواز دے. تو میں ان چیزوں پہ یہ رکھتی نہیں کہ سوچ گئے میں نے وہاں جانا تھا, میں نے امیر ہو جانا تھا, مجھے فیم مل جانا تھا. میں سال کے بعد بھی میں سونیا ملتانی ہوں, اور سال پہلے بھی میں سونیا ملتانی تھی. میں جو ہوں میں وہی ہوں, اور مجھے ہمیشہ اپنے رب پہ توکل ہوتا ہے. مجھے اس پہ یقین ہے کہ جو عزت اس نے مجھے وہاں دینی ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے, جو روزی روٹی اس نے مجھے وہاں دینی ہے UK, مجھے یہاں بھی دے سکتا ہے. اچھا میڈم, ہمیں یہ بتائیں کہ اب ٹیم چلی گئی ہے باہر, اللہ کرے کچھ عرصے کے بعد آفتاب اقبال پاکستان آ جاتے ہیں, یہاں پر آ کر شو شروع کرتے ہیں, یا جیسے پہلے وہ شو شروع کر رہے تھے آن لائن پر, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ٹیم کے لیے بلاتے ہیں دوبارہ, تو آپ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کریں گی اب؟ دیکھیں ہماری اکیڈمی ادارہ ہے, میں نے بہت سیکھا ہے, اور بلکہ اب بھی ہم سیکھتے ہی ہیں. مجھے اب میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاؤں, مجھے ایسا لگتا ہے, میں اپنے من کی بات بتا رہی ہوں, کیونکہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے لیے ایک جگہ نہیں بچی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خبرہار والا سفر میرا ختم ہو گیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب نئے لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے, موقع ملنا چاہیے. تو میں جو کر سکتی ہوں, جب مجھے جو کام آتا ہے میں اپنے چینل کے لیے کروں, اپنے لیے پرفارم کروں. اور بلکہ آفتاب صاحب بھی, وہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ایک گھونسلے میں انڈے پڑے ہوتے ہیں, اس میں سے بچے نکلتے ہیں, چیڑا ہے یا چیڑی ہے یا پرندہ نر ہے مادہ, وہ اس کے لیے خوراک لے کے آتے رہتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, بچوں کے تھوڑے سے پنکھ نکلتے ہیں. اب ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں, تو وہ ٹھنگا مار کے خود نیچے پھینک دیتے ہیں. یعنی کہ آفتاب اقبال نے آپ کو ٹھنگا مارا ہے کہ چل اپنا کام کر. وہ اب یہ ہے کہ اگر میں گری پڑی ہوں گھونسلے سے, تو میں اب چاہتی ہوں کہ میں اڑان بھر کے دکھاؤں کہ میں اڑ سکتی ہوں. تو میں یہ پوری کوشش کروں گی کہ جو میں نے وہاں سے سیکھا ہے, اپنے باس سے, اپنے بھائی سے, اپنی ٹیم سے جو میں نے سیکھا ہے, میں اس کو اب سولو بھی پرفارم کر کے دکھاؤں. میں دکھاؤں کہ میں کام کر سکتی ہوں, میں گئی گزری نہیں ہوں, میں نے جو سیکھا ہے میں وہ کر سکتی ہوں, میں یہ دکھانا چاہتی ہوں. تو اب اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خبرہار ٹیم ہمیشہ ترقی کرے, خبرہار شو ترقی کرے, لیکن میں اپنا کام اپنے چینل پہ کرنا چاہتی ہوں.
नाजरीन, मैडम ने एक बातों ही बातों में बहुत बड़ी बात बता दी है कि जब परिंदों के थोड़े थोड़े पर निकलते हैं तो जो माँ बाप होता है वही ठुंगा मार के नीचे गिरा देता है। इनका कहने का मतलब आप बखूबी समझते क्या हैं। मतलब बटी भाई, मेरी बात सुने। आपने खुद मैंने कहा एक है। बात की, आपने क्या कि आप दोबारा खबरहार में जाएंगी या नहीं जाएंगी। मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा हो सकता है कि मुझे ये मौका मिला हो, मुझे एक मौका मिल रहा है कि अब आपकी बारी है बीबी, अब आप कुछ करके दिखाओ। अगर मैं टीम का हिस्सा नहीं है तो मैं खुद करके दिखाऊंगी। अगर मुझे उन्होंने साइड भी किया है तो कुछ सोच के किया होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये है कि मैं क्या कर सकती थी, मैं क्या कर सकती हूँ, या मुझे कितने मौके मिले आगे बढ़ने के लिए, और मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यानी कि अब आप मानती हैं ये बात कि आप घोंसले से गिर चुकी हैं। हाँ, घोंसले से गिर चुकी हूँ, और हो सकता है कि उससे बड़ा घोंसला मेरे लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे इंशाल्लाह। अपने रब पे तवक्कल है, मुझे रब पे यकीन है कि वो कहते हैं ना कि इंसान कखों लख थी वेंदे लखों कख थी वेंदे। कख थी वेंदे। ठीक है ना। हो सकता है कि मैं नीचे गिरी हूं, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक वसी, एक ऐसा इंतजाम किया हो जो किसी की सोच में भी ना हो। बेशक अल्लाह ताला बेहतर स्वभाव पैदा करने वाला है। अच्छा मैडम, सवाल तो ये ऐसा है कि मतलब है जैसे आप आफ्ताब इकबाल साहब को भाई कहते हैं, आफ्ताब इकबाल पर जब जब मुश्किल वक़्त आया, जब आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार किया गया 9 मई के बाद, ठीक है, तो मैंने देखा, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप सुबह सवेरे अदालत के बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है, जब भी मुश्किल वक़्त आया आप साथ थी। अब मुश्किल वक़्त आप पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको ठूंगा मार के साइड पे कर दिया। मेरी बात सुने, क्या मुश्किल feeling है आपकी? आपने एक चीज देखी होगी पिछले दिनों हमारे मुल्क पे जिस तरह का वक्त है, हमारी पूरी अवाम ने कैसे एंजॉय किया है। बिल्कुल। तो मैं उस कौम की बेटी हूँ, मैं उस कौम की बहन हूँ, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है ना मैंने फेस की हैं। हमारा इलाके में सिलाब आया था, हमारी हर चीज बह गई थी, हमारा कख नहीं बचा था, मिलिया मेट हो गया था, तब भी हमारे चेहरे पे हंसी थी। ठीक है, तो इसलिए अगर उन्होंने मुझे एक साइड पे भी किया तो मैं तब भी खुश हूँ बटी भाई, मैं जरा भी टेंशन में नहीं हूँ। बाकी ये मेरा फर्ज था, मेरी एक रिस्पेक्ट थी, मैं अपने बॉस की, अपनी टीम की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और अपने जिनको मैंने भाई कहा है उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मेरा बनता नहीं था कि मैं पीछे हटूं, और मेरा ये बनता था कि मैं हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहूं, शाना बशाना खड़ी रहूं। और मैं, ये हकीकत है कि हम लोग पूरी टीम, सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम हम गए थे, हम सुबह से लेकर शाम तक अदालत में, हाई कोर्ट में रहे, और शाम को जब बॉस की बेल हुई, जमानत हुई, वो रिहा हुए, तो हम उनको साथ लेके एक ट्रॉफी की तरह भी एक हमने कप जीत लिया, हम वापस आए थे उनको लेके। अच्छा मैडम सोनिया, आपके अब भी वही जज्बात हैं, अगर आफ्ताब इकबाल पर अब कोई मुश्किल वक़्त आया तो आप साथ खड़ी होंगी? जी बिल्कुल, मेरे भाई हैं, मैंने तो उनकी इज़्ज़त की है हमेशा, और मैं करती हूँ। वो हमारे उस्ताद हैं, और उस्तादों जैसे रहेंगे हमेशा। तो कभी भी अगर मेरे भाई को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने भाई के साथ ज़रूर खड़ी होंगी। अच्छा मैडम, एक वक़्त था जब आपने एक बार आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया, एक निजी टीवी पर आपने शो ज्वाइन कर लिया, 2-3 माह तक आपने वहाँ पर काम किया, तब आपकी किसके साथ लड़ाई हुई थी? मेरी ना एक, मैंने अपने एक इंटरव्यू में मैं बताया, मैंने अपना व्लॉग भी एक बनाया था, और मेरी अपनी टीम के मेंबर्स के साथ कोई मसला हुआ था। हमारा ये है कि हमारी टीम में अगर वैसे तो कोई बात आपस में होती नहीं, हम बहन भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन एक दो ऐसे नई एंट्रियां हुई, उनकी वजह से ना कुछ मामलात ऐसे गड़बड़ हुए, तो मेरे टीम मेंबर से थोड़ी बहुत चपकलिश हो गई। मैंने, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉस को नहीं कहते इस तरह के मामलात ना, छोटे मोटे कभी किसी ने कहा ही नहीं है, तो मैंने उनको बताया अपने प्रोड्यूसर को, उसने कहा कि आपस में है, बहन भाइयों जैसे हैं, आप रुक जाओ, हम इनको समझाते हैं। उन्होंने शायद समझाया भी सही, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। मैं ये समझती हूँ, मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मैं जब काम करती हूँ ना, मैं मेंटली तौर पे रिलैक्स होकर काम करती हूँ, वरना मुझसे, आप यकीन करें बट्टी भाई, थोड़ी सी भी टेंशन हो मुझसे काम नहीं होता। अच्छा तो मैडम, मैं काम नहीं कर पा रही थी, मैं वो बता रही हूँ कि मैं फिर सुनो टीवी पे चली गई, 3 माह मैंने वहां पे काम किया। अच्छा मैडम, आपने जब ये छोड़ा था, कुछ इंटरव्यू आपने भी किए थे, व्लॉग की शक्ल में आपके चैनल पर आए, और कुछ आपके साथी कोलीग्स ने भी तरह तरह के आप पर इल्ज़ामात लगाए, क्या वही शख्स की वजह से आपने शो छोड़ा था? उस वक्त वो भी थी, मतलब नई एंट्रियां 2-3 थी, वो भी थी जो मैंने इंटरव्यू कहे थे, ठीक है ना। एक तो ये कि हमारा अलमिया ये है हमारी शोबिस इंडस्ट्री का, कि इधर एक फनकार अगर उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आए, वरना दूसरा उसका तमाशा देखता है, और अगर एक झूठे तरीके से अगर वो कर रहा है तो सब उसका साथ दे रहे होते हैं।
جیسے لکی ڈیئر نے ایک ڈھونگ رچایا تو سب اس کا ساتھ دے رہے تھے. اس سے پہلے جاوید کوڈو صاحب کی بات آپ دیکھ لیں, وہ حقیقت میں مستحق تھے, اس کے پاس کوئی نہیں کیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے, جو انسان سچا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا, جھوٹے کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ جو معاملہ ہوا, میں سرائکین ہوں, میری سرائکی بولی پہ اس نے باتیں کی, ہمارے شاکر شجاع آبادی صاحب کو گالیاں دی اس نے باقاعدہ. میں میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں سن رہی تھی, میرے ساتھ 2-3 بندے اور بیٹھے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے, لیکن وہ مکر گئے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیوں مکر گئے. مجھے تب اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ کتنی منافقت والی ہے, کہ سچ کا ساتھ نہیں دیتے, جھوٹ کا دیتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, میں نے اللہ پہ چھوڑا, میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی, جو چیز ہو گئی ہو گئی. میں نے پھر بھی اس بندے کے ساتھ کام کیا, اس بندے کے ساتھ میری انٹریاں بھی, میں نے اپنے کام کو جو ہے نا امید دی, آفتاب صاحب کو امید دی. میں نے اس بندے کی یہ بات ذہن سے نکال دی کہ جو اگر وہ کہتا نا کہ ایک ظالم کی رسی کو چھوٹ ملا ہوا تھا, ظلم کو چھوٹ ملی ہوئی تھی, جھوٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنے بھگتیں گے. میں سچی تھی, آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سچی تھی. میڈم ابھی آپ نے کہا ہے کہ منافق تھے, جی آپ نے 3 ماہ اس شو میں کام کیا, دوبارہ پھر آپ آفتاب اقبال یعنی کہ منافقوں کے ٹولے میں چلی گئی. آپ نے کہا ہے کہ وہ منافق تھے, تو آپ کو نہیں لگتا اگر جہاں پر کوئی منافق مل جائے تو رستہ بدل لیتے ہیں؟ میں راستہ پھر کیوں آفتاب اقبال کا شو جوائن کیا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اپنے کولیگ سے مسئلہ تھا, مجھے آفتاب صاحب سے مسئلہ نہیں. میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہی میں بات کر رہی ہوں. میں جب یہاں سے گیا, کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر آپ کی لائف میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے, وہ آپ کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں سے چلی گئی, میں نے کہا میں راستہ بدل ہی گئی تھی کہ میں نہ ان میں رہوں گی, نہ میں کام کروں گی, نہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی. میں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی. جب میں یہاں سے وہاں چلی گئی, وہاں پہ مجھے پروٹوکول دیا گیا, میری عزت کی گئی, مجھے اس سے ڈبل پیمنٹ دی گئی اور مجھے بڑی عزت ملی اس ٹیم میں. لیکن مجھے نا کچھ عرصے کے میں نا مجھے کچھ لوگ ملے, اور ان لوگوں نے بڑے مطلب ڈیسنٹ لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا فیم کے چکر میں یہاں پہ آئی ہو نا, کیمرے کے چکر میں, لوگوں کے چکر میں, کہ سنو جو ہے نا چینل ٹی وی جو ہے نا یہ لینئر پہ ہے, آفتاب اقبال کے اوپر وقت آ گیا ہے, وہ یوٹیوب پہ ہے, تو تم اس لالچ میں آئی ہو. مجھے اس بات نے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نے تو یہ لالچ رکھی نہیں تھی. میں تو مینٹلی طور پہ وہ ہٹی نا کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو کرنے دو, ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو جس بندے کو بھائی کہتی ہو, جس پروگرام کی تم تعریفیں کرتی ہو, جس ادارے کو تم اکیڈمی کہتی ہو, اس کو مشکل وقت میں چھوڑ کے تم یہاں آ گئی ہو فیم کے چکر میں. مجھے اس بات نے اتنی تکلیف دی بھٹی بھائی کہ میں دوبارہ میں نے آفتاب صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھیا میں آ رہی ہوں. مجھے وہ اس بات میں نے کہا میں اب مشکل وقت میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی, کہ مجھے اس بات نے جس بندے نے مجھے بات کی, اس نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی. میں نے کہا میں ان چھوٹے موٹے لوگوں کو تو دیکھنا نہیں چاہتی جو منافق ہیں, میں ان کو کیوں دیکھ رہی ہوں, میں اپنے بھائی کو دیکھوں, میں اپنے ادارے کو دیکھوں. میں واپس آ گئی. تو یہ وجہ بنی تھی, اور میں نے انہیں لوگوں کے ساتھ کام کیا, میں نے ان کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ اس واقعے نے, اس الفاظ نے میرے دماغ کو کھول کے رکھ دیا. اب اگر آپ میڈم کسی بڑے پروگرام کو جوائن کرتی ہیں, لوگ پھر آپ کے آ کر کان میں باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ جذباتی ہو کر واپس چلی جائیں؟ نہیں, اب یہ ہے کہ اب میرا رائٹ بنتا ہے. اب مجھے میرا خیال میں بھٹی صاحب آپ بھی بتائیں کہ اگر اب میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں تو اب میرا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ خبر ہار کی ٹیم مجھ سے علیحدہ ہو گئی, آفتاب صاحب مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوئے ہیں, وہ اپنی ٹیم بنا کے اپنے وہ انہوں نے منگوا لی یا بلوا رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں, کچھ لوگ چلے گئے ہیں, تو اب انہوں نے مجھے خود علیحدہ کیا, اور کس وجہ سے کیا مجھے نہیں پتا. میری آفتاب صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نہ میری ان سے بات ہوئی, نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے. بس چپ کر کے مجھے سائڈ پہ کیا گیا. وہ ہمیشہ یہ ایک پرانا ان کی ایک عادت ہے, جب باہر جانا تو مجھے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اب میرا رائٹ بنتا ہے. ظاہر ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں نے کام کرنا ہے. اگر مجھے کہیں اچھی آفر آتی ہے کسی اچھے چینل سے, تو میرا رائٹ بنتا ہے. اب کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے, میں کروں گی کام. میڈم روبا آپ ساتھ ہے آفتاب اقبال کے؟ بھٹی بھائی ظاہری بات ہے, وہ خبر ہار کا حصہ ہے. آپ بھی تو حصہ تھی نا, وہی آپ کو میرا بھی تو چونچ مار کے گھونسلے سے نکالا گیا ہے نا. تو ایسی چونچ مار کے بڑے بڑے فنکار گئے ہیں. ہنی البیلے کو چونچ لگی, آقا ماجد کو لگی, اس کو سلیم البیلے کو چونچ لگی, تو سب کو چونچیں لگی ہیں, تو آج وہ کچھ نہ کچھ بن گیا نا. روبی انم کو بھی چونچ بجی. ٹھیک ہے, تو مینوں وج گئی تو کی ہو گیا کہ میں کلی تے نہیں نا. مطلب وہ پنجابی دی مثال صحیح ہے کہ کبے نو لت راس آ جائے. تو ہو سکتا ہے مجھے یہ لت راس آ جائے, اور میں اپنے دیکھیں بھٹی بھائی, اس سے میرے دماغ میں بہت سارے راستے بنیں گے, مجھے نظر آئیں گے میری آنکھوں میں کہ یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں محنت کروں گی. میں محنتی تھی, میں محنتی ہوں, میں فائٹر تھی, میں فائٹر ہوں, میں فائٹر رہوں گی انشاءاللہ. جی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. ناظرین, آپ میڈم سونیا کی باتوں سے کتنے متفق ہیں
ان کے جوابات سے آپ کتنے متفق ہوئے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور بتانا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آفتاب اقبال کے شو کے بارے میں، اس کی ٹیم کے بارے میں، تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا۔ ہم دوبارہ میڈم سونیا کے پاس حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میڈم سونیا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔